عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا حبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدق الله مولانا العظيم تمام احباب السلام علیکم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين على آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين شاد است حسین بادشاہ است حسین یہ اصل میں لفظ ہے فارسی میں پے کے ساتھ ہے یہ لفظ بادشاہ جو ہے نا جب فارسی میں آتا ہے تو بادشاہ آتا ہے پر چونکہ ہمارے لیے یہ عجیب لفظ ہے ایک نیا لفظ ہے ہماری عوام کے لیے تو پے کی جگہ پھر بے پڑھ دیا جاتا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو شاہ است حسین بادشاہ است حسین مل کے پڑھ لیجئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ
خاک بنا لا الہ سرداد سر دے دیا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ میرا آج کا موضوع ہے سیدنا امام مسلم بن عقیل کا سفر اسباب شہادت اور مدینہ طیبہ واقعہ کربلا کا پس منظر پر سیدنا مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت. وقت چونکہ انتہائی شارٹ ہے اور ہمیں اپنا وقت کے اندر رہتے ہوئے موضوع بھی مکمل کرنا ہے تو میں مختصراً آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھوں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا سن 60 ہجری میں انتقال ہوا تو ان کے انتقال کی خبر پھیلنے سے پہلے یزید نے جو ان کا بیٹا تھا یزید نے چاہا کہ میں اپنی امارت اور خلافت کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ امیر بن چکا تھا مگر امارت اور خلافت کا اعلان خلافت سے مراد یہ خلافت راشدہ نہیں بادشاہ کو بھی خلافت کہا جاتا تھا تو اس کا اعلان کرنے سے پہلے میں 3 لوگوں سے بیعت لے لوں تاکہ کوئی میری راہ میں رکاوٹ نہ بنے. آج بھی کسی بادشاہ کسی منسٹر کے لیے کوئی ایک نامور بندہ بھی رکاوٹ بن جائے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس زمانے میں 3 لوگ تھے اور تینوں نامور تھے. اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دی جائے. 3 لوگ تھے اور تینوں ہی نامور تھے. ان میں جو سر فہرست نام ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تھا اور عبداللہ بن زبیر کا تھا عبداللہ بن عمر کا تھا. تو یزید نے راتوں رات مدینہ طیبہ اپنا قاصد بھیجا اور اس قاصد کے ذریعے قاصد مانا ڈاک لے جانے والا خبر رساں اسے بھیجا کہ جا کر گورنر مدینہ سے کہو کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے میری بیعت لے لیں. قاصد آیا گورنر مدینہ امام حسین علیہ السلام والے بیعت کو محبت کرنے والا تھا. اس نے امام علی مقام کو عشاء کے بعد بلایا. امام اپنے 10 نوجوانوں کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے. پتا تھا کہ اس ٹائم گورنر تو کسی کو ملتا ہی نہیں اور مجھ سے ملنا تو یقیناً کوئی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. امام علی مقام علیہ السلام کی ساری زندگی گزری تھی خلافتیں دیکھتے ہوئے. اپنے بابا جان کی بھی خلافت دیکھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے سیدنا حیدر کرار کی خلافت تک سارے زمانے دیکھے تھے تو انہیں حکومتوں کے معاملات اور سلسلوں کا اندازہ تھا. جب امام پاک کو بلایا گیا تو امام پاک سمجھ گئے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ گورنر مجھ سے کیا مطالبہ کرے گا یہ بھی پتا تھا. تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ رقم ہے البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر کے اندر طبقات ابن سعد کے اندر اور سر الشہادتین کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. امام پاک جب گئے گورنر کے پاس تو اس نے وہی بات کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے لہذا یزید نے یہ پیغام بھیجا ہے. میں بالکل آپ سے مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ بیعت کریں
کیونکہ میں آپ کا اہل محبت ہوں اور اہل بیت کسی فاسق کو فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہی نہیں، لہذا جو آپ کا حکم ہو وہ میری سر آنکھوں پر ہے، کیونکہ آپ امام الانبیاء علیہ السلام کے نواسے ہیں، آپ حضرت کرار کے بیٹے ہیں، آپ سیدہ زہرا کے لال ہیں، اس لیے میری کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی حکم جاری کروں، بس وہ خط آیا تو آپ کو بتا دیا۔ امام پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ گورنر مدینہ تمہیں پتا ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، تو مجھے یہ بیعت نہیں کرنی، اور مجھے یزید بالکل ایک لمحے بھر کے لیے بھی قبول نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا جیسے آپ کی مرضی۔ ساتھ ایک بیٹھا ہوا ظالم انسان بدبخت مروان، اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ امام پاک کو ابھی پکڑ لیں اور پکڑ کر انہیں قید کر دیں حتیٰ کہ یہ بیعت کر لیں، یا پھر ابھی ان کا سر تن سے جدا کر دو تاکہ یہ قصہ ہی تمام ہو جائے۔ جب کوئی کسی تحریک کا سربراہ چلا جائے تو وہ تحریک کمزور ہو جاتی ہے۔ یزید کے خلاف ابھی تحریک چلی ہی نہیں، مگر حالات اس کے باوجود سخت تھے، تو اس نے کہا، گورنر مدینہ نے کہا کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی سیٹ چھوڑ دینا گوارا ہے، پر میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایک لفظ بولوں گا بھی نہیں، آرڈر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں آپ گزشتہ حکومت کو دیکھ لیں، جہاں جہاں جن جن صوبوں میں ان کی حکومت تھی، ان صوبوں کے جو گورنرز ہیں، جو سی ایم ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ، انہوں نے تحریک کے سربراہ کے کہنے پر استعفے دے دیے۔ ایسا ہوا، حالانکہ گورنر کی سیٹ چھوڑنا کوئی مذاق ہے، بہت بڑی سیٹ ہے، پورا صوبہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ تو آج اگر ایک لیڈر کی خاطر گورنر آف پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ دے سکتا ہے، اور اس نے دیا اور آپ نے دیکھا، تو گورنر مدینہ جو ہے وہ استعفیٰ کیوں نہیں دے سکتا ہوگا؟ یقیناً وہ سچا تھا، اسی لیے آج تعلیم کے اور آپ میں اس کا نام سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو امام پاک علیہ السلام نے فرمایا، بدبخت ظالم، تمہیں نہیں پتا میں حسین بن علی ہوں، تم میرے قتل کی بات کرتا ہے؟ اگر مجھے کچھ قوانین کو پورا کرنے کی بات نہ ہوتی یا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ گورنر ہاؤس تمہارے باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ میرے نانا کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے۔ وگرنہ مدینہ پاک میں تو ہم لوگوں سے پہلے، میرے نانا سے پہلے یہودی تو ہم لوگوں پر راج کرتے تھے۔ آج اگر مدینہ میں گورنر ہاؤس ہے تو یہ میرے نانا نے بنایا ہے، اور یہ میرے نانا کے سلسلے ہیں جن پر تم لوگ راج کر رہے ہو۔ اس لیے مجھے اس طرح کی گیتڑوں والی اور بزدلوں والی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام پاک علیہ السلام تشریف لے آئے باہر، مگر حالات سراسر آپ کے بظاہر مخالف جا رہے تھے۔ امام پاک نے راتوں رات حکم دیا، ایک رات کے مطابق اس کی رات، اور یہی اوتھینٹک روایت ہے۔ آپ نے اپنے اہل قافلہ کو، یوں کہہ لیں کہ اہل بیت کو یہ حکم دیا کہ چلو آج رات ہی ہمیں مدینہ سے کوچ کرنا ہے، وگرنہ اپنی موت کی خبر اور اپنے قتل کی خبر جب کانوں سے خود سن لی ہو تو حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ظالم لوگ چاہتے کیا ہیں۔ اس لیے امام پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے کوچ کر جانے کا عزم کیا۔ مدینہ طیبہ سے کوچ کیسے کیا؟ نانا جان کی قبر پر، اپنے امی جان کی قبر پر، حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی قبر پر جب امام علیہ مقام پہنچے تو آپ اندازہ کریں کہ ان کی جدائی کا عالم کیا ہوگا، اور وہ بچھڑ میں جب پتا ہو کہ لوٹ کے نہیں آنا، جب پتا ہو کہ مدینہ کی آخری رات ہے، جب پتا ہو
پیچھے ہی پچھڑنے کے لیے تھے. جس شہر میں پیدا ہوئے، جس شہر میں جوان ہوئے، جس شہر کی گلیوں میں نانا جان کے مبارک قدموں پر سواریاں کی، جس شہر میں انہی کے لیے سجدے لمبے ہو گئے، جس شہر میں انہی کے لیے جبرائیل آتے رہے، جس شہر میں انہی کے لیے انہی کے گھر کی چکیاں فرشتے چلاتے رہے، جس شہر میں انہی کے لیے جنتوں سے کپڑے آتے رہے اور جنتوں سے کھانے آتے رہے، اس شہر میں بڑا کچھ دیکھا. اور آج وہی شہر جس کے وہ مالک ہیں، وہی شہر چھوڑ کے جانا بہت کربناک ہے، بہت کربناک تھا. مگر یہ وہ واقعہ ہے کہ اگر میں اس طرف جاؤں تو پھر مجھے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ اور چاہیے. امام علی مقام علیہ السلام نے کوچ فرمایا. آپ مدینہ پاک سے مکہ پاک پہنچے اور مکہ پاک پہنچ کر کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام علی ادھر یزید تخت پر براجمان ہو کر اپنے سارے آرڈر چلا چکا تھا. کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ ہیں، تو انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ کوفہ آئیں، یزید براجمان ہے، یہ غلط حکمران ہے، یہ اسلامی سلطنت ہے اور اس سلطنت کا دارالخلافہ کیپٹل آف دا اسلامک ورلڈ جو بنایا تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو بنایا تھا. تو دارالخلافہ کوفہ ہے، لہذا وہاں پر آپ تشریف لائیں اور یہ سارے کا سارا سلسلہ سنبھالیں، کیونکہ آپ اسلامی سلطنت کے وارث ہیں اور اسلامی سلطنت اور مملکت جو ہے اس کے بانی آپ کے نانا جان ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ اس کے چونکہ بانی ہیں اور آپ لوگوں کے گھر کی یہ بات ہے اور ایک ظالم حکمران آ گیا ہے، لہذا آپ اس چیز کو سنبھالیے. تو امام پاک علیہ السلام کے پاس ہزاروں خط آئے. ہزاروں، مطلب کہ اتنے زیادہ خطوط تھے جیسے کہ آپ اندازہ کریں آج بہت سارے لوگ پرائم منسٹر اگر یہ کہے کہ پرائم منسٹر پورٹل ہے اور اس پر آپ اپنی شکایت لکھوا سکتے ہیں تو دن اور رات میں لاکھوں اپلیکیشن چلی جاتی ہے. اس زمانے میں دارالخلافہ جب لٹ گیا ہو، اسلامی سلطنت ایک ظالم اور جابر اور شرابی اور بد کردار انسان کے ہاتھوں میں چلی گئی ہو تو پوری ریاست دکھی ہوتی ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا آج کا نوجوان بھی اور بچہ بھی اور بوڑھا بھی سیاسی طور پر کافی حد تک میچور ہو چکا ہے، اس لیے یہ باتیں آپ کو گہرائی تک سمجھانا ضروری نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو خط آئے، حتیٰ کہ خطوں کی تعداد 10,000 ہو گئی، پھر ان خطوں کی تعداد 18,000 ہو گئی، پھر ان خطوں کی تعداد بڑھتی ایک روایت کے مطابق 40,000 ہو گئی. تو امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنے کزن حضرت سیدنا مسلم بن عقیل، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ آپ کوفہ کے حالات و معاملات کا پتہ کرو اور جا کے پھر مجھے بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں تاکہ میں رخت سفر باندھوں اور میں بھی آ جاؤں. امام حسین علیہ السلام کی یہ واقعات بیان کرنا کیوں ضروری ہے یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے. میں آپ کو ایک بات پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، میں اعتراض کرنے والے ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے لوگوں کی فضول باتوں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے سے لے کر ولادت کا موقع اور ولادت پر آپ کی اماں کی کھجوریں کھانا اور خشک درخت کا ہلایا جانے تک کا ذکر ہے. قرآن مقدس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے. قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے والد گرامی کو خواب آنا اور ان کا چلے جانا اور ان کا پھر اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر دینا، پھر تابعدار ہو جانا، یہ سارے واقعات موجود ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور خواب کا بیان نہ کرنے کا حکم دینا اور بیان کرنے کے بعد کنویں میں چلے جانا، پھر مصر کی بادشاہت ملنا، یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ وہ بھی تو آل نبی ہیں اور وہ بھی تو نبیوں کا گھرانہ ہے۔ اسی طرح ولیوں کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کے غلام اور ان کے مرید آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس ملک جھپکنے سے پہلے لانا اور پھر اس ملکہ بلقیس کے سارے معاملات، ملکہ سبا کے معاملات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ پتہ چلا نبیوں کے حالات اور نبیوں کی آل کے حالات بیان کرنا یہ دو جہانوں کے رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ واقعہ کربلا قرآن اترنے سے پہلے ہوا ہوگا تو یہ قرآن کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جب دیگر انبیاء کرام کے اور ان کی آل اور اولاد کے اذکار قرآن میں موجود ہیں تو جو تمام نبیوں کے نبی ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، ان کی آل کا ذکر کیوں نہ ہوتا؟ لہذا اب امت مسلمہ کا فرض ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ قرآن تو مکمل ہو چکا تھا اور ان کے حالات جو حدیث میں بیان ہوئے، ان کی عظمتیں جو قرآن میں بیان ہوئی اور ان کی شانیں جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی اور ان کے وہ سچے واقعات جو تاریخ نے بیان کیے، ہم انہیں بیان کرتے رہیں، ہم ان کا ذکر کرتے رہیں، ہم ان کو بار بار دہراتے رہیں، ہم ہر سال ان اذکار کو دہراتے رہیں تاکہ اللہ کی سنت بھی ادا ہو اور کائنات کے تمام نبیوں کے سلطان کی جو آل ہے اور آل کے اندر سب سے پیارے بیٹے سیدنا امام حسن حسین ان کی یاد بھی تازہ رہے اور ان کے ساتھ بیت جانے والے جو اذکار ہیں اور حالات ہیں ان کا بھی ذکر رہے، کیونکہ ہماری بخشش کا دار و مدار اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے حضرت امام حسن و حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ واقعہ کربلا بیان کرنا کیوں ضروری ہے، قرآن حدیث بیان کرو، تو میں بتا دوں کہ یہ بھی قرآن حدیث ہی ہے اگر ہم بیان کرتے ہیں تو، اور یہ ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے اور یہ ضروری ہے بیان کرنا، تاکہ جس طرح اللہ نے پہلی قوموں اور نبیوں اور ان کی آل کے واقعات بیان کر کے ہمیں اویئر کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ان کے حالات و معاملات کیا تھے، اسی طرح سب سے عظیم نبی اور اس نبی کی آل کے جو حالات ہیں اور واقعات ہیں وہ بیان کر کے امت کو اویئر کرنا ضروری ہے، تاکہ درس کربلا ہمیں پتہ چلے اور مقصد کربلا ہمیں پتہ چلے اور دین کی خاطر کس طرح قربانیاں دی جاتی ہیں یہ سب کچھ ہمیں پتہ چلے۔ لہذا واقعہ کربلا بیان کرنے کا یہ مقصد ہے، صرف رونا، صرف آنسو بہانا، صرف دکھی ہو جانا مقصد نہیں ہے۔ ہاں یہ داستان قدم قدم پر دکھی ہے، اگر ہم خون کے آنسو روئیں تب بھی کم ہے، واللہ تب بھی کم ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ آؤ نظرہ مل کے پڑھ لیجیے، میرے پاس 3-4 منٹ ہے صرف، اس لیے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، آؤ مل کے پڑھ لیجیے عظمت آل نبی بھول نہ بیان کرنا کیوں ضروری ہے، کہ اس لیے بیان کیا کہ آج بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے، بہت سارے لوگ واقعہ کربلا سے نادان نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے سیاسی واقعہ قرار دے کر اگنور کرنے کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا واقعہ کربلا کو سیاسی رنگ نہ دو، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں نبیوں کے سلطان تھے، جہاں نبیوں کے بادشاہ تھے، وہیں پر آپ اسلامی سلطنت کے بھی بادشاہ تھے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مشرق سے مغرب پوری روئے زمین کے نبی بھی بنائے گئے، جنوں کے نبی بھی بنائے گئے اور انسانوں کے بادشاہ بھی بنائے گئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی مرضی سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ریاست مدینہ کی آپ نے بنیاد رکھی، یہ والی ریاست مدینہ نہیں جو آپ دھوکے کے نام پر فراڈ کر کے جھوٹ بول کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے ریاست مدینہ کے نام پر کیا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی خدا نخواستہ نہ ہو۔ نہیں نہیں، جنون اور پیور ریاست مدینہ کے بانی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پر یہ واقعہ سیاسی واقعہ نہیں ہے، یہ نبی کی آن کا واقعہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دیکھنا غیر کی بات تو ان پر اعتماد کیا، حتیٰ کہ اپنا جانشین بنا کر کوفہ بھجوایا۔ تو چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دو بچوں کے ساتھ آپ چلے گئے، کوفہ چلے گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے استقبال کیا، محبت کا اظہار کیا۔ حضرت عانی بن عروہ کے گھر آپ نے قیام فرمایا۔ انتہائی مختصر کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، ایک گھر کے اندر حضرت عانی کے گھر کے اندر حضرت مسلم بن عقیل نے قیام کیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، جوک در جوک آ رہے ہیں، قافلہ در قافلہ آ رہے ہیں، مگر گورنر کوفہ کو پتہ کوئی نہیں۔ بیعت کر رہے ہیں اور اپنے حصے اپنے پیسے بھی جمع کروا رہے ہیں جہاد کے لیے، حتیٰ کہ حضرت امام مسلم بن عقیل علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لیا۔ 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، اور اس لیے بیعت کی کہ آپ گورنر کوفہ بن جائیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور ہم بہت بڑا لانگ مارچ لے کے جائیں گے گورنر ہاؤس تک، اور وہاں جا کر ہم سلطنت کو گرا دیں گے جب عوام ہمارے ساتھ ہوگی، اور جب لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر یہ بادشاہت گر جائے گی اور یہ گورنری ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ کوفہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اور یہ ٹوٹل جو کام ہے تقریباً 1.25 مہینے کے اندر ہوا۔ میں نے جس کو 5 جملوں میں بیان کیا ہے، یہ بڑی لمبی بات ہے، مگر مختصر کرتے ہوئے بتاتا ہوں۔ ایک دن وہ آیا کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گورنر کوفہ کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا کہ جب پتہ کرو جہاں مسلم بن عقیل پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ ادھر ایک محبت کرنے والے کے روپ میں یزید کا بندہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آیا، اس نے 5,000 درہم دیے،
خنجر بھی دیا اور ایک تلوار بھی تحفتاً پیش کی اور زہر بھی تحفتاً پیش کیا کہ آپ تلوار کو اس میں بھگو کر کسی پر چلائیں گے تو زندہ نہیں رہے گا. حتیٰ کہ بڑی محبت کا اظہار کرنے لگا تو وہ روز آتا تھا، روز جا کر گورنر ہاؤس خبریں پہنچاتا تھا. حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں گورنر کوفہ کو یقین ہو گیا کہ کس جگہ پر موجود ہیں. اس نے اعلان کیا، حضرت ہانی تک پیغام پہنچایا کہ اے ہانی تمہارے گھر میں مسلم بن عقیل ہیں، انہیں میرے حوالے کر دو، اگر میں تمہیں بھی قتل کروں گا اور انہیں بھی قتل کروں گا. جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ بات سنی، سارے اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے بیعت کیا تھا انہیں اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے لانگ مارچ لے جاتے ہوئے یعنی گورنر کوفہ کی طرف، گورنر ہاؤس کی طرف لانگ مارچ لے گئے. آپ جب نکلے تو 10 بجے تھے اور 10 بجے آپ نکلے اور 5 سے 7 ہزار لوگ آپ کے ساتھ تھے. حتیٰ کہ جب آپ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچے 40,000 لوگ آپ کے ساتھ تھے جو کوفہ کے تھے. سارے لوگ گھروں سے نکل آئے، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، حکومت کو لالے پڑ گئے، حکومت تھرا گئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. یکدم حکومت کے خلاف بغاوت ہو جانا، عوام کا بغاوت کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کے سامنے پاکستان اور ترکی کے حالات آپ کے بالکل سامنے ہیں کہ کیسے لانگ مارچ ہوتے ہیں، کیسے بغاوتیں ہوتی ہیں، کیسے کنٹرول کی جاتی ہیں. یہ بات بیان کرنے والی نہیں، مگر گورنر ہاؤس کے سامنے جب 40,000 بندہ اس زمانے میں پہنچا تو بہت بڑا مجمع تھا. پھر گورنر کوفہ نے یہ ایک چال چلی. اس وقت پھر سیاسی چالیں چلنا ہوتی ہیں، انہوں نے چال چلی. جتنے بھی کوفہ کے اور ان گرد و نواح کے علاقوں کے بڑے بڑے سردار اور رئیس تھے انہیں گورنر ہاؤس یکدم بلایا. ایمرجنسی میٹنگ آ گئی اور پھر انہیں بلا کر چھتوں پر چڑھا دیا. چڑھا کر ہر قبیلے کا بڑا سردار، کیونکہ سردار کی بات قبیلے کے لوگ ٹالتے نہیں ہیں، سردار کے ہاتھوں میں ان کے فیصلے ہوتے ہیں، سردار کے ہاتھوں میں ان کی زندگیاں ہوتی ہیں. انہوں نے یہ کہا، سردار ہر سردار کہنے لگا میرے قبیلے والے بندے مسلم بن عقیل سے ہٹ جائیں، ان سے دور چلے جائیں، میں جو ان کے ساتھ نہیں ہوں، تم عوام ان کے ساتھ کیوں آ گئے ہو؟ یہ تمہیں مروانے کے لیے آئے ہیں، یہ تمہیں ادھر لائے ہیں تاکہ تم مر جاؤ. مگر اصل پیغام دھندلاتا چلا گیا. ہر قبیلے کے بڑے سردار نے یوں تقریریں کی گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ کر. تب سپیکروں کا معاملہ، لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے. جب تقریریں سنی عوام نے اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں کی، آل رسول کے فرد امام حسین کے جانشین حضرت امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے اور 40,000 کے مجمع میں سے لوگ کھسکنے لگے. حتیٰ کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا، یہی ظہر کا ٹائم ہونے لگا ہے تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 2 صفحے تھے. جو 5,000 تھے پھر 7,000 ہوئے اور پھر وہ 10,000 ہو گئے اور پھر 40,000 ہو گئے. حتیٰ کہ پھر اپنے اپنے سیاسی وڈیروں کے کہنے پر، قبیلوں کے سرداروں کے کہنے پر، کیونکہ سرداروں نے جہاں انہیں ڈرایا کہ تمہارے بچوں کو مار دیں گے، تمہاری اولادوں کو ماریں گے، وہاں یہ بھی کہا کہ تمہاری جائیدادیں بڑھا دیں گے، تمہیں عہدے دیے جائیں گے، تم لوگوں کو حکومت میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا، لہذا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. جو جو ہماری بات مانے گا، ہم گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کون کون جا رہا ہے اور کون کون نہیں جا رہا. جو جائے گا ہم اس کو نوٹ کر رہے ہیں، پھر ان کے گھروں میں جا کر ان کی مدد کریں گے اور ان کے بچوں کو ہم بڑی بڑی سیٹوں پر بٹھائیں گے. یہ سارا کچھ سلسلہ تب ویسے ہی ہوا جیسے آج کیا جاتا ہے. یزیدی حکومتیں ایسا ہی کرتی رہی ہیں اور آج کل بھی سیاسی لوگ انہیں اسی طرح کی تاریخیں اگر پڑھیں تو یہی کچھ نکلتا ہے، نہ پڑھیں تو پریکٹیکل ہمیں نظر آتا ہے. مگر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اکیلے رہے. 2 صفحے بھی تھی وہ بھی چلے گئے. جب آپ نے آخری 2 نفل پڑھے تو آپ اکیلے تھے. بات یہاں پر ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ. حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کی
شہادت آئندہ جمعے بیان کروں گا انشاءاللہ، اور ان کی شہادت بھی۔ وہ کہتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل نے حوصلہ نہیں آیا، مورخین نے لکھا تو شاعر نے کہا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ایک ایک اللہ شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے، میں بس پھر یہی ہوا حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد سے نکلے، اب تو ذہن میں یہ بات بھی نہیں آ رہی کہ میں ہانی کے گھر جاؤں، کیونکہ ہانی پکڑے گئے ہیں، جنہوں نے پناہ دی تھی وہ پکڑے گئے ہیں، جو 40,000 لوگ ساتھ تھے، اب ان میں سے کس کے گھر جائیں، گھر جانے کا دل ہی نہیں کر رہا، تو اب بس اکیلے نکل پڑے، حتیٰ کہ گورنر ہاؤس سے بہت زیادہ پولیس کے دستے گشت کر رہے ہیں کہ جہاں بھی مسلم بن عقیل نظر آئیں انہیں پکڑ لیا جائے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کے بعد پکڑ لیا گیا، پکڑ کے گورنر ہاؤس لے جایا گیا۔ تو بس گورنر ہاؤس جانے کے بعد جو معاملات ہوئے، آئندہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ 12:45 یا 50 پر خطاب شروع کروں گا، تو 1:30 بجے تک وہ چلے گا انشاءاللہ، تو وہاں سے شروع کر کے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت تک بیان ہوگا۔ یہ 10 محرم الحرام آ رہا ہے، میرا آخری پیغام سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اگلے جمعے سے پہلے چونکہ 10 محرم آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ 2 روزے پورے سال کے نفلی روزوں پر بھاری ہیں، اور یہ بخشش کی ضمانت ہیں، رزق میں برکت کا سبب ہیں، بیماریوں کے دور چلے جانے کا سبب ہیں، اور اللہ اور رسول کے راضی ہونے کا سبب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو زیادہ سے زیادہ، گرمی ہے آج بھی، لوگوں کو پانی پلائیں، لوگوں کو شربت پلائیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ماتمی جلوس ہے وہاں جا کے شربت پلائیں، نہ ہم اہل سنت ہیں، اور ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو کالے کپڑے پہننا حرام ہے، اور ماتم کرنا حرام ہے، اور ماتمی لوگوں کے اندر شامل ہونا بھی حرام ہے۔ میں ان کے بارے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کنٹروورشل ہو جائے۔ اپنے عقیدے کے اندر رہتے ہوئے میں یہ بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنی دکان پر، اپنے ڈیرے میں، اپنے دفتر میں حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام جو ہیں، اور شہداء کرب و بلا جو ہیں، اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق ان کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کریں، دیگیں پکائیں اور پانی زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، کیونکہ میرے امام عالی مقام 3 دن بھوکے رہ کر اور 3 دن پیاسے رہ کر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی کتابیں اگر جب پڑھتے ہیں، خدا کی قسم بس میں نہیں رہتا کہ خون کے آنسو رویا جائے کہ حضرت امام علی اصغر چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے، وہ 6 ماہ کے تھے، پیاس جب 3 دن گزر گئے ہیں، انہیں ماں کا دودھ بھی نہیں ملا، کیونکہ شدت بھوک اور پیاس سے وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو ان کے گلا اتنا زیادہ حلق، اتنا زیادہ خشک ہو گیا کہ ان کے رونے کی بھی آواز نہیں نکلتی تھی۔ اس لیے پانی بانٹنا کہ اس کا ثواب شہداء کربلا کو اور حضرت سیدنا علی اصغر کو پہنچے، تاکہ صبح قیامت اس پانی کا صدقہ حوض کوثر سے ہمیں ان کے ہاتھوں سے جام مل جائے۔ اور جب بھی واقعہ کربلا سنو تو آنسو بہانا۔ میں سنی عالم ہو کر کہہ رہا ہوں، میں سنی عالم ہو کر کہہ رہا ہوں، آنسو بہانا، سسکیوں کے ساتھ رونا، اور ماتم نہ کرنا، ماتمیوں میں شامل نہ ہونا، کیونکہ میرے آقا نے سختی سے منع فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب لیس منا۔ اس کا ایک ہی ترجمہ یہ ہے کہ جو ماتم کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ پوری دنیا میں، لہذا رونا ان کے واقعات
سن کر، کیونکہ ابھی میرے امام عالی مقام امام حسین ننھے تھے، چھوٹے تھے، تو آقا علیہ السلام کو جب ان کی شہادت کی خبر جبرائیل امین نے دی نا تو آقا علیہ السلام دارو قطار روئے۔ امام حسین کی شہادت سے 55 سال 54 سال 54 سال پہلے آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، حالانکہ تب تو آثار بھی نہیں تھے، سینے سے لپٹا کے رو رہے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ لہذا جب ذکر کربلا شہداء کربلا سنو تو دکھی ہو جایا کرو، غمگین ہو جایا کرو، آنسو بہایا کرو۔ یہ آنسو بہانا عبادت ہے اور میرے آقا کی سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام 10 محرم الحرام کو مشکات المصابیح کی حدیث ہے کہ آقا حضرت عبداللہ بن عباس سو رہے تھے مدینہ میں، کیونکہ امام جنگ کی نیت سے نہیں کہتے، اسی لیے مستورات اور گھرانے والوں کو ساتھ لے کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ظہر کی نماز پڑھ کے سو رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام ہے اور آپ کے سر انور پر عمامہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کبھی آقا علیہ السلام کو جنگ کے میدان کے علاوہ ننگے سر نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام کو کبھی ننگے سر نہیں دیکھا۔ آج مجھے بھی گرمی لگے تو میں گاڑی میں بیٹھ کر اپنی دستار اتار دیتا ہوں، کہنے کا مطلب ہے ہم کمزور ہیں۔ پر آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس کو خواب میں ملے، پتہ ہے حالت کیا تھی؟ 10 محرم کا دن ہے، 61 ہجری ہے، جس کی آج 1444 ہجری ہے، اتنی صدیاں پیچھے چلے جائیں تو آقا علیہ السلام کے مبارک لباس سفید ہے اور وہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اور جس طرح دھوڑ دھوڑ ہوتی ہے نا جسم پر وہ تھی۔ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک بھی گرد و غبار سے اٹھی ہوئی ہے اور آپ کے مبارک کپڑوں پر خون ہے، اور آقا علیہ السلام کے سر انور پر دستار نہیں ہے، اور آپ کے مبارک سر انور پر دھوڑی دھوڑ ہے، مٹی مٹی ہے، گرد و غبار ہی گرد و غبار ہے، رخ انور پر پریشانی کے اثار ہیں۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، ہمارے اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ آقا علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عباس نے غمگین ہو کر پوچھا، آقا کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان اور آپ کے رخ انور پر یہ پریشانی کا عالم اور آپ کے مبارک کپڑوں پر یہ خون کے چھینٹے، یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن عباس، میں میدان کربلا سے آیا ہوں، میں میدان کربلا سے آیا ہوں، میری آل کو آج شہید کر دیا گیا، میرے حسین کو آج بے دردی سے شہید کر دیا گیا، میں ان کے لاشیں اٹھاتا تھا اور اس واقعہ نے مجھے غمگین کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو میرے آقا علیہ السلام سے فرمایا، مر رآنی فی المنام فقد رآنی یقظ فی اليقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، صرف وہی بات کر دیں تو حدیث ہے، مگر آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو یوں سمجھے کھلی آنکھوں کے ساتھ آ کر بتایا تھا کہ آج میرا حسین شہید ہو گیا ہے، اور آقا علیہ السلام کے رخ انور پر پریشانی تھی اور آپ کے مبارک لباس گرد آلود تھا۔ تو کیوں نہ ہو کہ جس واقعہ پر میرے آقا اور امام حسین کے نانا غمگین تھے، آج ہم بھی غمگین ہوں، آج ہم بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہو جائیں اور ہم ان کی محبت میں آنسو بہائیں۔ رب کائنات اس کربلا کو تمام بخشے اور 9-10 محرم الحرام کو ہمیں پوری عقیدتوں کے ساتھ اہل سنت کی عقیدہ کے اندر رہتے ہوئے عقیدتوں کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ خطیب جو اپنی تقریر میں صحابہ کی بے توہین کرے، اہل بیت اطہار کے بارے میں غلط بات کرے اور واقعہ کربلا کو بیان کرنے کی آڑ میں کسی کی بے ادبی کرے، اس کی تقریر سننا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہر وہ شخص جو اپنی تقریر میں الزامات کی بچھاڑ کرتے ہوئے واقعہ کربلا پر آپ کو بیان کرے، اس کی تقریر مت سننا وہ گناہ ہے، اگرچہ وہ 1 منٹ کا کلپ ہی ہو۔ ہاں، جو تاریخ اسلام اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حقائق بیان ہوئے ہوں، اگر وہ آپ سنتے ہیں اور سن کر اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں اور آپ کے آنسو نکلتے ہیں اور آپ سسکیاں لے کر بھی روتے ہیں، تو یہ عبادت ہے اور یہ عبادت ضرور کیجیے گا۔ ہم بھی ہر جمعے انشاءاللہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔